اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویستعجلونک بالسیئات قبل الحسنۃ وقد خلت من قبلہم المثلات وان ربک لذو مغفرۃ للناس علی ظلمہم وان ربک لشدید العقاب۔ کفار مکہ کی نت نئی باتیں اور ان کی نت نئی ڈیمانڈیں یہاں پہ بیان کی جا رہی ہیں۔ پچھلے سبق کے اندر یہ بات ہوئی تھی کہ اے محبوب، یہ جو بات کرتے ہیں نا کہ مرنے کے بعد اٹھنا پڑے گا، ان کا یہ بات کرنا بڑا عجیب ہے۔ جب ہر شے کو یہ دیکھ رہے ہیں کہ زمین مردہ ہونے کے باوجود اپنے اندر سے ہر شے نکالتی ہے، تو تمہیں دوبارہ زندہ کیوں نہیں کیا جا سکتا؟ تو اس سے ایک مسئلہ یہ بھی سمجھ آتا ہے کہ مسلمان کو دفنانے کا حکم کیوں ہے، تاکہ مسلمان اس سے عبرت حاصل کر سکے، اسے سمجھ آ سکے کہ جس طرح یہ چیزیں پانی زمین کے اندر ہونے کے باوجود اگ آتی ہے، اگر رب انہیں نکالنے پر قادر ہے تو رب ہمیں بھی قبر سے نکالنے پر قادر ہے۔ ٹھیک ہے، اگر ایک دانہ زمین کے اندر ڈالے وہ اگر نکل آتا ہے، ایک بیج اندر بویا جائے وہ بڑا ہو کر درخت بن سکتا ہے، اگر اس کو زمین سے نکالا جا سکتا ہے، معدنیات کو زمین سے نکالا جا سکتا ہے، سونا ہے، چاندی ہے، ہر شے آخر زمین سے ہی نکل رہی ہے نا، تو انسان کو زمین کے اندر دفنانے کا مقصد کیا ہے؟ یہی مقصد ہے کہ اسے یہ بات سمجھ آ جائے کہ اگر میرا رب یہ سب کچھ نکال سکتا ہے تو قیامت کے دن مجھے بھی یہیں سے کھڑا کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو دیکھیں اب ہوا کیا۔ اگلی آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اب دیکھیں ہر ایک بات تو حضور نے ان کی ڈیمانڈ پوری کر دی تھی، لیکن ان کی بے وقوفیاں چیک کریں۔ کہتے جی یہ عذاب کیوں نہیں آتا؟ بجائے معافی مانگنے کے، بجائے توبہ کرنے کے، وہ کہتے جی اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہیں تو پھر عذاب لے آئے۔ اتنی بے وقوف قوم ہے۔ یہ تو حضور کی کرم نوازی ہے کہ حضور نے ہاتھ نہیں اٹھائے ہیں، یہ تو رب کی مہربانی ہے، وگرنہ ان کا بچتا کیا۔ ٹھیک ہے، تو دیکھیں، تو اس لیے کہتے ہیں کہ ہر بندے کو جو ہے نا ایسے خالی نہیں سمجھنا چاہیے۔ انہیں پتہ ہی کوئی نہیں تھا کہ ان کے سامنے امام الانبیاء کھڑا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے نا جی، ساری کائنات جس کے صدقے بنی ہے وہ ان کے سامنے ہے، اور اسی سے کہہ رہے ہیں کہ جناب اگر آپ سچے نبی ہیں تو پھر عذاب لے کے آئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یار دیکھیں یار پھر بھی کرم نوازی دیکھیں۔ وہ فرمایا وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَاتِ، فرمایا کہ رحمت سے پہلے یہ عذاب کی جلدی کر رہے ہیں۔ بجائے حق بنتا تھا کہ انہیں جو ڈھیل دی جا رہی ہے اس سے یہ توبہ کر لیتے، رحمت کا فائدہ اٹھا لیتے، بلکہ یستعجلونک بالسیئات، یہ آپ سے عذاب کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ جناب عذاب کیوں نہیں آتا ہے۔ جس طرح آج ہماری بے خوف قوم ہے نا، تو میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ عذاب آنے میں ہزاروں سال لگ جاتے ہیں۔ پھر دوسری بات یہ کہ نبی صرف بتانے آتا ہے کہ بھئی عذاب آ جائے گا، بھیجنا کب ہے یہ رب بہتر جانتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ذرا ان کی بے وقوفی دیکھو اور حماقت دیکھو، کہہ کیا رہے ہیں نبی کو، یستعجلونک بالسیئات، پھر آپ جو ہے وہ جلدی جلدی وہ عذاب لے آئے، قبل الحسنات، حالانکہ رحمت سے پہلے یہ عذاب مانگ رہے ہیں۔ مطلب کیا ہے کہ تمہیں ٹائم ملا ہوا ہے بھئی توبہ کر لو، معافی مانگ لو اللہ کی بارگاہ میں۔ جب ہر تمہاری ڈیمانڈ ہی پوری کر دی گئی ہے، تمہارے سامنے سورج کو موڑ دیا گیا ہے، تمہارے سامنے چاند توڑ دیا گیا ہے، قرآن تمہارے سامنے چیلنج کے طور پر موجود ہے۔ ٹھیک ہے، اس سے بڑی اور کیا چیز تمہیں چاہیے تھی؟ وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمُ الْمَثُلَاتُ، دیکھیں یار رب کا سمجھانا دیکھیں، فرمایا کہ ان سے پہلے کتنے لوگوں کو سزائیں دی گئی ہیں، انہیں عقل کوئی نہیں۔ جو یہ بات یہ کر رہے ہیں کہ جناب عذاب لے آئے، ان سے پہلے انہوں نے نبیوں کی ساری باتیں نہیں سنی ہے۔ کس قوم پر عذاب نہیں آیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا، عیسیٰ علیہ السلام پر، ابراہیم علیہ السلام کی قوم پر، نوح علیہ السلام کی قوم پر، ہر ایک نبی کی قوم پر تو عذاب آیا ہے، وہ بھی انہوں نے مانگا تھا، اور یہی حرکت وہ کر رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں وہ جو سوچ ہے نا وہ پرانی، وہ آج تک چلی آ رہی ہے۔ آج بھی کئی بدبخت ایسے ہیں جو یہ باتیں کرتے ہیں۔ سانو تو کچھ نہیں ہویا، اسی تو انج کی سانو پھر بھی کدی کچھ نہ ہویا۔ ٹھیک ہے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے والوں میں نا، جس نے بھی کربلا میں امام حسین کو شہید کیا تھا، ہر بندہ کسی نہ کسی عذاب میں مبتلا ہوا۔ ایک بوڑھا کھڑا تھا، اس نے کہا میں بھی تو اس میں شامل تھا، مجھے تو کچھ نہیں ہوا۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیں رب پردہ کیسے رکھتا ہے اور بندہ اپنا بیڑا غرق کیسے کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب اس نے کہا جی کربلا میں تو میں بھی شریک تھا، مجھے تو کچھ بھی نہیں ہوا۔ اچھا اتنی بات کی،
اٹھا اور اٹھ کے نا دیا جلانے لگا تو وہ آگ لگی وہیں پہ جل کے مر گیا. بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی ہے؟ تو اس لیے نا اگر رب نے پردہ رکھا ہے نا تو اس پردے کو برقرار رکھو بھائی. اس لیے ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ یہ شریعت کا حکم ہے کہ کبھی یہ نہ بتاؤ کسی کو کہ جی میں نے فلاں گناہ کیا تھا. اگر رب نے چھپا رکھا ہے تو بھی تو چھپا لے. ٹھیک ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَقَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِمُ الْمَثُلَاتُ، ان سے پہلے کتنی قوموں کو ہم نے سزا دی ہے. ٹھیک ہے. اور آگے دیکھیں فرمایا وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَىٰ ظُلْمِهِمْ. رب کا کرم دیکھو یار. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا محبوب تیرا رب تو ایسا ہے لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَىٰ ظُلْمِهِمْ، لوگوں کے ظلم کے باوجود بھی ان کے لیے بخشش فرماتا رہتا ہے. ان کے لیے بخشش کا اعلان آج بھی موجود ہے ظلم کے باوجود. ظلم کیا ہے؟ دیکھ لو جی یار رب کا گھر ہو کعبہ شریف اور اس کے اندر انہوں نے 360 بت انسانوں نے رکھ دیے. اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا؟ جس گھر کو نبی نے بنایا پھر نبی زادے نے ساتھ مل کے بنایا ہو، باپ بیٹا نبیوں نے مل کے جس گھر کی بنیاد رکھی ہو اسی گھر کے اندر جناب والا پتھر رکھ دیے گئے. اسی گھر کے اندر جناب رب کے حرم کے اندر جناب والا بڑے بڑے بت کھڑے کر دیے گئے. لیکن فرمایا کہ لوگوں کے گناہوں کے باوجود ظلم کے باوجود دیکھیں نا یار پچھلی بھی تو قومیں ہیں نا، ایک گناہ کرتا ہے تو ماتھے پر لکھا جاتا ہے، کوئی کرتا ہے تو یا اپنا دہلیز پہ لکھا جاتا ہے. ٹھیک ہے. پھر ان کی توبہ کا بھی عجیب واقعہ ہے. اگر جس جگہ پر کوئی چیز لگ گئی ہے اسی جگہ کو کاٹنا پڑتا ہے. رب تو وہی ہے نا، لیکن آج کا کرم کتنا ہے. فرمایا پچھلے لوگوں کی دہلیز پر لکھا جاتا تھا یا ان کے منہ پر لکھا جاتا تھا یا ماتھے پہ لکھا جاتا تھا. لیکن آج کیا ہے؟ فرمایا جتنا مرضی لوگ گناہ کر رہے ہیں اللہ پھر بھی بخشنے کا جو ہے وہ معافی کا اعلان کر رہا ہے. اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معافی سے نا اور ناجائز فائدہ نہ اٹھاؤ. رب کی ہمارے بزرگوں نے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بندے کو بے وقوف لکھا ہے. فرمایا جو رب کی رحمت کو سامنے رکھ کے گناہ کرتا رہتا ہے اس سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں ہے. یعنی جو یہ سمجھتا ہے نا کہ یار اللہ آپ پہ بخشے گا اور اس کے بخشش کا فائدہ اٹھا کر رحمت کا فائدہ اٹھا کر جو گناہ کرتا رہتا ہے فرمایا اس سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور دیکھیں رب نے نا کئی جگہ پہ قرآن مجید کے اندر جہاں رحمت کی بات کی ساتھ عذاب کی بات بھی کی ہے. ٹھیک ہے. ربک الغفور ذو الرحمہ، فرمایا تیرا رب واقعی بخشنے والا ہے رحمت والا ہے. لیکن اگلی بات بھی ساتھ کر دی فرمایا لو یؤاخذہم بما کسبوا لعجل لهم العذاب. فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کی وجہ سے تمہیں پکڑنا چاہتا نا تو تم میں سے ایک بندہ بھی نہ بچتا. ٹھیک ہے. اگر بات آ جائے نا انصاف کی عدل کی آ جائے تو بچتا ایک بھی نہیں ہے. فرمایا لو یؤاخذہم بما کسبوا لعجل لهم العذاب، اگر اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کی وجہ سے انہیں پکڑ لیتا لعجل لهم العذاب، پھر کب کا عذاب ان پر آ چکا ہوتا، پھر ایک گناہ کرتے ساتھ ہی عذاب آ جاتا. آج یار کروڑوں روپے رشوت لے رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور بات وہی جمعے والی آ جاتی ہے کہ کروڑوں روپے کی رشوت لے کر بھی کوٹھی بنا کے کہتے ہیں ھذا من فضل ربی. حرام مال کما کے بھی لکھا ہے ھذا من فضل ربی. ٹھیک ہے جی. حرام پیسوں سے تو نے سارا کچھ کر لیا اللہ کے بندے، اس پر بھی ھذا من فضل ربی ہو گیا، یہ تیرے رب کا فضل ہو گیا تیرے اوپر. کتنا یار لوگوں کا نا انصافی ہے. سکولوں کو دیکھ لے اندر کنجر خانہ کر رہے ہیں، باہر کیا لکھا ہوا ہے؟ ٹھیک ہے. علم کی آیت ہے والذین اوتوا العلم درجات، ہم نے جناب علم کے ساتھ ذات لوگوں کے درجات بلند کر دیے ہیں. باہر قرآن لکھا ہوا ہے، اندر ڈانس پارٹیاں ہو رہی ہیں. تو گناہ پر جو ہے بندہ دلیر ہو جائے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ بات نہیں ہے کہ تم جو ہے اگر میں رحمت کر رہا ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم گناہ ہی کرتے پھرو. تو آگے سے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بھی یہی بات ارشاد فرمایا اگر تیرے رب بخش رہا ہے نا ظلم کے باوجود گناہ کے باوجود اگر بخش دیتا ہے تو یہ بھی یاد رکھ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ، تیرا رب سخت عذاب دینے والا بھی ہے. دونوں باتیں ہیں نا. تو اس لیے نا اب یہ دیکھیں جہاں رحمت کی بات آ رہی ہے وہاں پہ سختی کی بات بھی ساتھ ہی آ رہی ہے. ہماری قوم نے صرف رحمت والا پورا یاد رکھا ہوا ہے، باقی سارا کچھ چھوڑ دیا ہے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ پورے قرآن کے اندر آج کے مسلمان کو صرف دو لہریں یاد ہیں، ایک بسم اللہ الرحمن الرحیم، دوسری وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. ٹھیک ہے جی. اچھا اس سے آگے جو تیر مارنے کے ان اللہ غفور الرحیم، ان اللہ غفور الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم اور وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. یعنی صرف بات وہی رحمت والی سارا کو ڈھونڈ کے کھڑے ہیں. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے رحمت اور عذاب سخت عذاب دینے کا دونوں باتوں کو ذکر کیا ہے. فرمایا کہ ان ربک لذو مغفرۃ للناس، تیرا رب بخشنے والا ضرور ہے. ٹھیک ہے. لیکن ساتھ یہ بھی فرما دے ان ربک لشدید العقاب، سخت پکڑنے والا بھی تو ہے نا. بھائی اس کو بھی تو ذہن میں رکھنا، ہو سکتا ہے کسی بات پہ پکڑ لے پھر کیا کرے گا.
میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ ایک بزرگ جب وہ فوت ہو گیا نا، تو فوت ہونے کے بعد کسی نے ان کو خواب میں دیکھا کہ ہاں، کہتے ہاں سنا، کیا بنا؟ اس نے کہا یار ایک مرتبہ نا میرے منہ سے یہ نکل گیا تھا کہ دھوپ نکلی ہوئی تھی، اوپر سے بارش بھی ہو رہی تھی، تو میں نے کہا یار یہ بارش کا کون سا ٹائم ہے کہ دھوپ بھی نکلی ہوئی ہے اوپر سے بارش بھی ہو رہی ہے؟ کئی بار ہوتا ہے نا ایسا. ٹھیک ہے، کہتے جب میں فوت ہوا نا، فوت ہونے کے بعد سے لے کر آج تک روزانہ مجھے رب اپنے سامنے کھڑا کر کے پوچھتا ہے کہ تو بتا بارش کا صحیح ٹائم کون سا ہے. اعتراض کیا تھا نا تمہیں کہ یہ بارش کا کیسا ٹائم ہے کہ دھوپ بھی نکال دی اور اوپر سے بارش بھی کر دی ہے، تو پھر تو بتا نا کہ بارش کا صحیح ٹائم کون سا ہے. سوچ سکتا ہے بندہ یار، اس لیے کہتے ہیں مانگ پناہ محمد بخشا بے پرواہ جناب. ٹھیک ہے جی، ہاں اس لیے جب پکڑنے پہ آئے تو اتنی بات پہ پکڑ لے. حضرت ثابت بنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا کام کیا ہے؟ ناپ تول کا. اچھا کمال یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں یہ حاضر ہوئے، 40 سال کے اندر ایک گناہ بھی نہیں ہے. کتنا کمال کا بندہ ہوگا جس نے 40 سال میں کوئی گناہ نہیں کیا. عبداللہ بن مسعود پتہ کیا فرماتے تھے؟ آپ فرماتے تھے کہ لوگ سمجھتے ہیں عید کون سی ہوتی ہے، ماہ رمضان کے روزے رکھو، اگلا دن عید کا. ٹھیک ہے جی، ساتھ ہی جناب اعلیٰ 2-2.5 مہینے گزارو، پھر دوبارہ کیا کہ عید کا دن آ گیا. عبداللہ بن مسعود فرمایا کوئی ہم سے پوچھے نا کہ عید کا دن کون سا ہے، تو پھر ہم انہیں بتائیں کہ عید کس کو کہتے ہیں. تو لوگوں نے کہا حضور، شاگردوں نے کہا جناب آپ کی عید کون سی ہے؟ سنو یار بابے کا جواب. آپ فرمانے لگے جس دن میں کوئی گناہ نہ کروں وہ دن میرا عید کا دن ہے. اگر کوئی دن میرا گناہ کے بغیر نکل جائے، میں سمجھتا ہوں یہی دن عید کا دن ہے. ہماری عید چیک کریں اور بابے کی عید چیک کریں. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی فرمایا کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ بس قربانی والا دن ہی ہے یا پھر ماہ رمضان والا. فرمایا لوگ اس دن عیدیں مناتے ہیں، میں اس دن عید مناتا ہوں جس دن میرے دل میرے سویر سے لے کر شام تک بغیر گناہ کیے میں سو جاؤں. سمجھ آئی؟ اور یہ دعویٰ حضرت عبداللہ بن مسعود کر رہے ہیں، یہ تو خیر امید رکھ رہے ہیں، لیکن دعویٰ حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے کیا ہے. جب آپ کا آخری وقت تھا نا، حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کا آخری وقت تھا، تو لوگ عورتیں مکہ کی آپ کے اوپر رو رہی تھی. تو آپ نے فرمایا یہ کیوں رو رہی ہیں؟ انہوں نے کہا جناب آپ کے اوپر رو رہی ہیں کہ آپ کا وصال ہونے لگا ہے. مائی نے کہا چپ کر کے بیٹھ جا، خبردار میرے اوپر کوئی نہ روئے. کہا حضور کیوں؟ میں خدا کی قسم جب سے میں نے کلمہ پڑھا ہے تب سے لے کر آج تک میں نے کوئی گناہ نہیں کیا. یار اتنا بڑا دعویٰ صحابہ کرام کے اندر کوئی ذات کر سکتی؟ یہ حضرت ابو سفیان کا دعویٰ ہے. فرمایا کلمہ پڑھنے کے بعد، حالانکہ تھوڑا عرصہ نہیں زندہ رہے حضرت ابو سفیان. ٹھیک ہے جی، جنگ اپنا کیا نام ہے، جنگ یرموک کے اندر یہ شریک تھے. حضرت ابو سفیان فاروق اعظم کے دور کے اندر جنگ یرموک ہوئی، اس کے اندر بھی یہ شریک تھے. تو کہنے کا مقصد یہ کہ آپ اندازہ کریں کہ اگر 1 منٹ کے لیے چلے، فتح مکہ کے موقع پر انہوں نے کلمہ پڑھا ہے، فتح مکہ کے بعد سے لے کر کتنی عرصہ جو ہے وہ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جنگ اپنا حنین کے اندر وہ شریک رہے ہیں. پھر اس کے بعد صدیق اکبر کے دور کے اندر جنگیں ہوئی ہیں، پھر فاروق اعظم کے دور کے اندر جنگیں ہوئی ہیں. ہر ایک جنگ کے اندر بھی وہ بندہ شریک رہا ہو، اور اتنا بڑا دعویٰ کہ کلمہ پڑھنے کے بعد سے لے کر آج اس وصال تک میں نے کوئی گناہ نہیں کیا ہے. ہمارے بابوں کے اتنے بڑے بڑے کارنامے ہیں. تو یہ ثابت بنانی جب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے نا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے تعریف فرمائی. میں ثابت تو اچھا بندہ ہے. رب جسے کہہ دے بات نہیں ختم ہو جاتی. فرمایا ثابت تو اچھا بندہ ہے. اچھا اتنی بات کی تو ساتھ ہی فرمایا تو کیونکہ تولتا تھا، کاروبار یہی تھا، یہ بتا وہ جو اپنا سڑک کا جو خاکہ اڑ اڑ کے تیری جو ترازو کے اندر پڑتا رہا ہے اس کا حساب دے. کس کا؟ خاکے کا. جو خاکہ اڑ اڑ کے جو تیرے ترازو کے اندر آتا رہا ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی تو 7 تولہ تھا نا، اس کا حساب دے. کہتے چپ ہو گیا. فرمایا جا پھر ہم نے تجھے اپنی رحمت سے بخش دیا، وگرنہ انصاف یہی ہے. ٹھیک ہے جی. کہنے کا مقصد یار اندازہ کرو، ثابت بنانی کو چھوٹی موٹی ہستی کا نام نہیں ہے. ثابت بنانی انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد خاص ہے. 40 سال انہوں نے حضرت انس بن مالک کی خدمت کی ہے. ٹھیک ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ جنہوں نے 10 سال حضور کی خدمت کی ہے. اور رب نے صلہ کیا دیا پھر استاد اس حضرت انس بن مالک کو؟ رب نے ایسا شاگرد عطا فرمایا جنہوں نے 40 سال تک حضرت انس بن مالک کی خدمت کی ہے. اچھا کیسے کی ہے؟ جیسے انس بن مالک نے حضور کی ہے. انس بن مالک کی کیسے کرتے تھے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا تکیہ، حضور کا آسا، حضور کے نالین مبارک اٹھانا اور اٹھا کے اپنی بغل کے اندر رکھ لینا. جب حضور تشریف لے جاتے تو جناب اعلیٰ اپنا تکیہ اور آسا حضور کا ساتھ لے کے چلتے.
جب حضور بیٹھنے لگتے پیچھے جا کے تکیہ رکھ دیتے اور حضور کی نالین مبارک اٹھا کے اپنی بغل میں رکھ لیتے. ٹھیک ہے. اور جب حضور آسا مبارک مانگتے تو آسا پکڑا دیتے. اچھا یہ انہوں نے 10 سال کیا ہے. خدمت النبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 سنین فما قال علی افر ولا لما صنعت ولا علی صنعت. کہ 10 سال میں نے حضور کی خدمت کی ہے. تو رب نے اس 10 سالہ خدمت کا صلہ کیا عطا فرمایا؟ رب نے پھر 40 سال کے لیے ایسے شاگرد پیدا کیے جنہوں نے انس بن مالک کی پھر ایسے خدمت کی ہے. صاحب الوسادت والنعلین آپ کا لقب ہے. ٹھیک ہے. آپ حضور کا تکیہ اور آسا مبارک اٹھایا کرتے تھے. تو پھر آپ کے شاگرد پر جو تیار ہوئے انہوں نے بھی انس بن مالک کی پھر ایسے ہی خدمت کی, ایسا تکیہ اٹھانا, ایسے آسا اٹھانا. اور جب انس بن مالک جا کے کہیں بیٹھ جاتے, انس بن مالک کی جوتی اٹھا کے جناب اپنے بغل میں رکھ لینا. انس بن مالک مسکراتے فرماتے ہیں خدا کی قسم استاد کی خدمت کی ہو تو رب ایسے شاگرد ضرور پیدا کرتا ہے جو تمہاری خدمت کرتا ہے. ٹھیک ہے نا جی. یہ ادھار ہے. یہ کیا ہے؟ یہ ادھار ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یار ٹھیک ہے رحمت بھی رب کی کمال, لیکن ساتھ دوسرے لفظ بھی تو ساتھ یاد کرو نا. ان ربک لذو مغفرۃ للناس علی ظلمہم وان ربک لشدید العقاب. فرمایا کہ تیرا رب جو ہے نا وہ عذاب دینے والا بھی ہے, اس کو بھی ذرا سامنے رکھ. ٹھیک ہے. اگلی آیت دیکھیں گے. فرمایا وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا. اب دیکھیں ذرا, فرمایا جن لوگوں نے کفر کیا نا وہ لوگ کہنے لگے لولا انزل علیہ آیات من ربہ, ان پر ان کے رب نے کوئی نشانی کیوں نہیں نازل فرمائی ہے؟ پورا قرآن نازل ہو رہا ہے, اس کا مقابلہ کر نہیں سکتے ہیں. معراج کی ساری ڈیٹیل دیکھ چکے ہیں, سورج کو مڑتا ہوا اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے ہیں, چاند کو ٹوٹتا ہوا اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے ہیں. ہر ایک بات دیکھنے کے بعد ذرا ڈٹھائی چیک کریں ان کی. ٹھیک ہے. کہتے جی کوئی نشانی تھا, نازل کوئی نہیں ہوئی. ٹھیک ہے. اس سے بڑی کوئی بدبختی ہو سکتی ہے بندہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہو, کہتا نہیں دل نہیں مطمئن ہو رہا, کچھ اور دکھاؤ. ٹھیک ہے جی. ہمارے ہاں بھی ایسے کئی بات موجود ہے. ایک جواب کسی کو دے دینا جی, لوگ سوال پوچھتے نا, سوال پوچھنے کے بعد جب ان کو جواب دے دیا جائے, اچھا مطلب کا جواب نہ کہتے نہیں کوئی اور گل سناؤ ذرا, مزہ نہیں آیا. مطلب کیا ہے کہ لوگ ہمیشہ اپنی مرضی کا جو ہے وہ جواب ڈھونڈنا چاہتے ہیں. تو ان لوگوں کا بھی حال یہی تھا. وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے مرضی کے معجزات, ہر بندے کی اپنی اپنی ڈیمانڈ تھی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا محبوب ہر ایک کی ڈیمانڈ پوری کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ نے جو اتنا بڑا معجزہ دکھا دیتا ہے یہ عالمی معجزہ ہے. ٹھیک ہے جی. کوئی اس کو پورا کر کے دکھائے گا تو اگلی بات کی جائے گی, اس سے پہلے کوئی دوسری بات نہیں کی جائے گی. اب اندازہ کریں. فرمایا لولا انزل علیہ آیات من ربہ. اب بھی یہ کہہ رہے ہیں قرآن ان کے سامنے ہے, اس کا چیلنج موجود ہے. فلیات بآیات مثلہ, اس جیسی ایک آیت بنا کے لیا پھر اگلی بات کریں گے. وہ بن نہیں سکتی ہے اور اگلی ڈیمانڈ شروع کر دی ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا محبوب انما انت منذر, آپ صرف ڈرانے والے ہیں بس. ہر ایک کی ڈیمانڈ پوری کرنا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے. کوئی کہتا ہے جناب یوں کر دے, کوئی کہتا ہے یوں کر دے, کوئی کہتا ہے یوں کر دے. فرمایا ہر ایک کو معجزہ دکھانے کی ضرورت نہیں. آپ کی ڈیوٹی کیا ہے؟ انما انت منذر, اے محبوب آپ صرف ڈرانے والے. آپ ان کو رب کی عذاب سے ڈراتے رہے. کہو میاں میری بات ماننی ہے تو مان جاؤ, نہیں ماننی تو پھر آپ تمہیں پتہ لگ جائے گا تمہارے ساتھ ہوتا کیا ہے. وَلِكُلِّ قَوْمٍ أَحَادٍ, اے محبوب ہم نے آپ کو ہر قوم کے لیے ہدایت والا بنا کے بھیجا ہے. بس بات ختم. آپ ہر ایک کو پیغام پہنچا دے اور میرا پیغام پہنچا کر لوگوں کو بتا دے کہ بھائی تمہارے رب کا یہ فرمان ہے, تمہارے رب کا یہ کلام ہے, تمہارے رب کی علاوہ کوئی اور جو ہے وہ عبادت کے لائق نہیں ہے. آپ میرا پیغام پہنچا دے, ماننا ہے تو ٹھیک, نہیں مانیں گے تو پھر آپ میرے پاس تو انہوں نے آنا ہی آنا ہے جی. حضور نے کیوں فرمایا بلغوا عنی ولو آیا. حضور نے فتح مکہ کے موقع پر فرمایا تھا, فرمایا کہ تمہارے پاس ایک بھی میری بات پہنچی ہے تو آگے پہنچاؤ. ٹھیک ہے جی. 10,000 کا مجمع تھا نا, تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب کیا اعلان کیا, حضور نے فرمایا ہاں بھائی صحابہ میں نے رب کا پیغام پہنچایا کہ نہیں؟ سب نے ہاتھ کھڑا کر کے کہا یا رسول اللہ آپ نے پہنچا دیا ہے. حضور نے اوپر منہ کر کے کہا پروردگار گواہ ہو جا میں نے تیرا پیغام پہنچا دیا ہے. اب میں نے کوئی کسر نہیں رکھی ہے, جو تو نے مجھے امانت دی تھی میں نے تیری امانت تیرے بندوں تک پہنچا دی ہے. پھر دوسری بار فرمایا ہاں بھائی مجھے بتاؤ میں نے اپنے رب کا پیغام تم تک پہنچایا کہ نہیں؟ صاحب نے کہا یا رسول اللہ پہنچا دیا. تو حضور نے پھر منہ پر کیا, کہا پر میرے مالک تو گواہ ہو جا میں نے تیرا پیغام پہنچا دیا ہے. یار دیکھ لے کہ تبلیغ کی ذمہ داری کتنی بڑی ہوتی ہے, ایک مسلمان پر کتنا بڑا فرض ہے. ہم سمجھتے ہیں بس یہ کھاتا جائے مولویوں کے پاس ہے. ٹھیک ہے جی, مولویوں نے بس اب تبلیغ کرنی ہے, مولویوں نے لوگوں کو دعوت دینی ہے. بھائی تو مسلمان نہیں, سارا کھاتا مولویوں کے کھاتے میں ڈال دیا ہے. حضور کے سامنے جو کھڑے تھے وہ تو سارے کے سارے مسلمان تھے, ان میں تو کوئی بھی مولوی نہیں کھڑا تھا.
جس کو حضور فرما رہے ہو. اور بلغوا عنی ولو آیا کا حکم مسلمان کے لیے ہے، مولوی کے لیے تھوڑا تھا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر مسلمان پر یہ بات فرض ہے کہ اس کے پاس جتنا بھی شریعت کا علم ہے وہ آگے پہنچائے. قیامت کا دن یہ تو اس سے پوچھا جا سکتا کہ ہاں چلو تو بخاری نہیں جانتا تھا، مسلم نہیں جانتا، قرآن نہیں جانتا، غسل کے فرض تو جانتا تھا، یہ آگے کیوں نہیں بتائے؟ اور کلمہ تو تجھے آتا تھا، یہ آگے کیوں نہیں بتایا؟ یہ تو اتنا تو جانتا تھا نا کہ یار کافر کیا کر رہا ہے، مسلمان کو کیا کرنا چاہیے، اتنا تو تجھے علم تھا نا، یہ آگے کیوں نہیں پہنچایا ہے؟ آج ہماری عوام یقین کرے خاموش ہو کے بیٹھی ہے، کہتی جی یہ کام تو مولویوں کا ہے، ہمارا تو ہے ہی نہیں، یہ کام مولوی کا ہے. بھئی اللہ کے بندے، یہ کام مولوی کا نہیں، یہ کام مسلمان کا ہے. اور ہر مسلمان پر اتنا علم آگے پہنچانا فرض ہے جتنا اس کے پاس موجود ہے. اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.